ویلکم بیک ویورز، ہمارے اگلے ویلاگ میں جو کہ پچھلے ہی ویلاگ کی کنٹینیوٹی ہے، کیونکہ ہمارا جو پچھلا ویلاگ تھا وہ ناموس رسالت کے حوالے سے تھا. اس کے اوپر ایک سیر اصل گفتگو بھی ہوئی. مبارک صاحب، مجھے ایک اسی ویلاگ کے اوپر ایک دو فون آئے ہیں، اور اس میں ان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں بالکل مسلمانوں کو یہ حق ہے اور یہ فرض ہے کہ وہ رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کرے، اور اگر کوئی توہین رسالت کرتا ہے تو اسے قتل کرنا جائز ہے. بلکہ ایک نے تو مجھے حضرت علی کے ساتھ منسوب ایک حدیث کا بھی ذکر کیا. اس نے فون پہ انہوں نے کہا جی کہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ حضور پاک نے کہا ہے کہ اگر میری کو ناموس پہ حملہ کرے تو اس کو قتل کرو، اور اگر کوئی صحابہ کی توہین کرے تو اسے کوڑے لگاؤ. تو اب وہ ان کے مطابق تو یہ جائز ہے، لیکن اس پہ آپ نے تو اختلاف کیا تھا اس کے اوپر کہ یہ نہیں ہے، بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کیا جی، کہیں میں گے اس ابھی پہ؟ بھی اختلاف کرتا ہوں، ابھی بھی اختلاف کر رہا ہوں. یہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے جو رول ہے وہ ہے کہ وہ ہمیں قانون دیتا ہے. قرآن اسلام میں اسلامی امت اسلامیہ کے لیے قانون دیتا ہے، اور اس قانون کی بعض اوقات وضاحت کے لیے حدیث کا ہونا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اس کی بعض اوقات تشریح کے طور پہ ہیں، اس کی وضاحت کے طور پہ ہیں، اور بعض اوقات وہ معاملات جو قرآن میں مطلب ان کی تعزیر یا تشریح جو اس پہ فیصلہ نہیں واضح طور پہ موجود، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضاحتی یا جی، حدیث. تشریحی جو ارشاد ہے وہ اسے قانون مانا جاتا ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ توہین رسالت کرنے والے کو قتل کرو جی. اور صحابہ کی توہین کرنے والے کو کوڑے لگاؤ. ہاں. یہ قانون دیا جا رہا ہے، یہ قانون قرآن کے قوانین کے ماتحت ہے. قرآن میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی کسی آربیٹریری کسی شخص کے پاس اختیار قرآن دیتا ہو کہ وہ فیصلے کرے بغیر کسی قاعدے کے. بغیر قاعدے کے آپ فیصلے نہیں کر سکتے. ایون اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے آپ کو حکم دیا ہے کہ ایک مہلت دو، پھر دوسری اور تیسری دفعہ اس کو اگر جاری رکھنا چاہتے ہو تو کرو. تو یہ تو اتنے چھوٹے یعنی زندگی لینے، جان لے لینے کے معاملے سے یہ بہت کم طاقت کا مسئلہ ہے. وہاں بھی آپ کو حکم ہے کہ کوئی قانون اور قاعدہ فالو کرو، اور اس میں بھی ہے کہ بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ صلح کر لو. یعنی یہ آپ نہیں دے رہے اختیار فرد کو کہ وہ آربیٹریریلی مطلق العنان بادشاہ کی طرح بیٹھ کے اکیلا فیصلہ کرے. مطلق العنان بادشاہ کو بھی فیصلہ کرنے کی اجازت قرآن نے نہیں دی، وہ بھی شرع کے مطابق کرے گا. اور شریعت میں کسی کو عذر کی وضاحت کیے بغیر کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں ہے. کہیں ہے اگر کہ جی فرد کو اختیار ہے کہ وہ خود ہی فیصلہ کر لے کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے. فرد کو اختیار ہے، ایک فرد کو دوسرے فرد کی جان لینے کا اختیار ہے بغیر کسی قانون کے. تو میں ودرا کرتا ہوں اپنی ساری بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اختیار فرد کو نہیں ہے. یہ حکم ہے کہ آپ توہین رسالت، رسول کی ذات کے اوپر کوئی توہین آمیز کوئی الزام یا کوئی بہتان لگانے والے کو موت کی سزا دو. یعنی یہ ایک عدالت، قاضی کی عدالت یا جو بھی ملک کا اس وقت سربراہ ہے اس کا بنایا ہوا جو بھی پینل ہے اس سے وہ سزا ہوگی. فرد نہیں دے گا. سزا مقرر ہوئی ہے، سزا کا طریقہ مقرر نہیں ہوا. وہاں اس حدیث میں جب وہ طریقہ مقرر نہیں ہوا تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں قرآن نے یا اسلامی آئین نے کیا حکم دیا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دہشت گردی کی زمرے میں آتی ہے بات. دیکھیں، جب آپ کسی کو بچے کو ایک بموں کی بیلٹ باندھ کے بھیج دیتے ہو اور وہ اڑا دیتا ہے اپنے آپ کو بھی لوگوں کو بھی، تو آپ خود نہیں آئے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دہشت پھیلانے کے لیے
ٹول استعمال کر رہے ہو، آپ خود سامنے نہیں آ رہے، کیونکہ آپ کو جرت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اسی تو وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں تو جی۔ یہ دہشت ہے جو ناموس رسالت کے اوپر جو قتل کروایا جاتا ہے یا قتل کے لیے یہ جذبات. دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ جب کوئی قانون، جب کوئی قاعدہ آپ بغیر قاعدے کے مطابق کسی قانون کو نافذ کرتے ہو، یہ کہہ کے کہ جی میری نظر میں یہ قانون ہے، تو وہ دہشت گردی میں چلا جاتا ہے اگر اس کا نتیجہ دہشت ہے۔ دیکھیں، کیا جب آپ لوگوں کو اس طرح سے مار دیتے ہو یہ کہہ کے کہ اس نے توہین رسالت کی تھی، تو کیا دہشت نہیں پھیلتی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں خوف پیدا نہیں ہوتا آپ کے دلوں میں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں تو ایک لفظ بھی بے احتیاطی کا نہیں کہہ سکتا؟ حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک بنا دی ہے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنے لیے وہ لفظ یوز کرتے تھے رسول اللہ، آپ صرف رسول اللہ کہیں تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی آپ پہ شک کی نظریں ڈالتا ہے کہ یہ آدمی عزت نہیں کرتا رسول اللہ کی۔ دیکھیں نا، آپ نے اس طرح کی دہشت پھیلائی ہے کہ آدمی بے تکلفی سے، سچا مسلمان، سچا پیار کرنے والا، وہ بے تکلفی سے بات نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نعوذ باللہ، توبہ، غلط لفظ نہ منہ سے نکل جائے، کیا ڈراؤنی شخصیت ہے، دہشت کی شخصیت ہے کہ ان کے نام کے ساتھ خوف آنا چاہیے لوگوں کو کہ اللہ کے رسول کے بارے میں بات ہوتے ہوئے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جس سے مجھے قتل کر دیا جائے۔ کیا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں بات سے اختلاف ہے؟ بھائی، یہ تو وہ بات ہے جو آپ کو بطور ایک بچے کے آپ کو اختیار ہے، آپ سوال پوچھ سکتے ہو کہ جی ایسا کیوں کیا حضور نے، لیکن آپ اس کو دہشت آپ نے رکھی ہے کہ آپ ایسا کوئی لفظ بولے جس پہ ذرا سی کوئی بحث کی گنجائش نکل آئے تو ہم آپ کو مار دیں گے۔ تو اور کیا ہوتی دہشت گردی؟ دہشت گردی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چیز پروموٹ کر رہے ہو اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہ ہو کسی کو، آپ کو لگے، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو لگے کہ اگر یہ بات ہو گئی تو میری تو جان گئی، تو دہشت ہے۔ آپ نے محبت والے نام کو دہشت کا نام بنا دیا ہے، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ آپ نے اس محبت والے نام کو، جو کہ مغرب کے نہ ماننے والے لوگ اس عظیم شخص کو بہت بڑا، تاریخ کا سب سے بڑا آدمی مانتے ہیں، اور اس پہ صحیح. کتابیں لکھی انہوں نے، اور اس کے لیے آرگومنٹ دیے ہیں کہ محمد واز دی گریٹسٹ آف مین۔ اب جب یہ ماحول ہے اس میں آپ دہشت پھیلاتے ہو کہ آپ نے صرف محمد کیوں کہا، ہم آپ کو جان سے ماریں گے، آپ نے بےزتی کی ہے۔ یعنی آپ کے پاس دلائل اور اس شخص کے حسن کی، اس کی عظمت کی، اس کی اچھائی کی، اس کی جو نعمت اس سے دی اگر دنیا کو کوئی، تو وہ نعمت دکھانے کی بجائے آپ خوف دکھاتے ہو، اس لیے یہ دہشت گردی ہے۔ اور اگر یہ دہشت گردی نہ ہوتی تو جو لوگ اس کام میں جو مارتے ہیں کسی کو توہین رسالت کے نام پہ، وہ اسے موقع دیتے کہ بھائی تم نے یہ بدتمیزی کی ہے، ہم لوگوں میں آپ کے اوپر مقدمہ چلائیں گے، عدالت میں لے جائیں گے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، عدالت تمہیں یہی فیصلہ سنائے گی۔ وہاں وہ پھر کہے نا، وہ بندہ اگر عدالت میں بھی کہتا ہے کہ ہاں میں یہ کہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتا ہوں اور میں نے اس طرح کی دشنام بازی کی ہے، خلاف بات کرنے سے رسول اللہ نے منع نہیں کیا، قرآن نے صحیح. منع نہیں کیا، کسی کو منع نہیں کیا کہ آپ اسلام سے اختلاف نہیں کر سکتے، آپ رسول اللہ کی ذات سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ یہ اختیار لوگوں سے نہیں لیا گیا، ورنہ دنیا کے مذاہب ختم ہو جاتے۔ آپ کو حکم ہوتا کہ آپ دنیا کے اوپر جبرن چڑھ جاؤ، اور جب تک تم زندہ ہو تم نے دنیا کو آرام سے نہیں بیٹھنے دینا، سب کو اللہ کے رسول کے پیروں میں گرا کے ان کے کوڑے مار کے کہنا ہے کہ لو ہون تسی بندے دے بچے بڑے ہو۔ تو یہ حکم کہاں دیا قرآن نے آپ کو کہ آپ دنیا بھر میں جبرن لوگوں سے محبت کرواؤ رسول اللہ کی؟
تو یہ غلط ہے. آپ نہ مسلمان کو جبر سے کرواتے ہو نہ غیر کو کرواؤ. کرسچین جو آپ کے رسول کی عزت نہیں کرتا وہ کرے گا جب آپ کا کریکٹر اور آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بیان ہے وہ بیان اگر خوبصورت ہو، اٹریکٹیو ہو، سننے والوں کو اچھا لگے تو وہ خود ہی پیار کریں گے، عزت کریں گے، ادب کریں گے. آپ اپنے باپ کی عزت کروانے کے لیے کیا لوگوں کو تھپڑ مارتے ہو؟ کوشش کرتے ہو نا کہ ہمارے باپ کی کوئی اچھائی بیان کی جائے. اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ جی تمہارا باپ بہت برا آدمی تھا، تو آپ اس کو قتل نہیں کرتے، اسے مارتے نہیں، آپ اسے کہتے ہو کہ یار کیا وجہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو، میرے باپ نے تمہارے ساتھ کیا غلطی کی ہے، کیا زیادتی کی ہے. تو آپ اتنے بڑے، جو جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ بنی نوع انسان میں ان سے بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا، تو ایسی بڑی شخصیت کی عزت کروانے کے لیے آپ قتل کرتے ہو لوگوں کو بغیر موقع دیے کہ وہ وضاحت تو کریں کہ کیوں انہوں نے یہ بکواس کی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو جب موقع دو تو وہ بتائے کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. پھر کیا کرو گے؟ اکیلے آپ نے یہ بات سنی تھی اور اس نے لوگوں میں کہا کہ میں نے تو نہیں کہی، پھر آپ کیا کرو گے؟ پھر تو بھی یہ آپ قتل کرو گے. یہ بات ہے. اسی بات پہ یہ کہ جو الزام لگانے والا ہے، سلمان تاثیر نے بھی جب یہ بات کی تھی تو اس نے یہی بات کی تھی کہ میں نے کور بھی کیا تھا کہ آپ الزام لگاتا ہے جو بندہ اور وہ بعد میں غلط ثابت ہوتا ہے، اور وہ جو ایف آئی آر میں جو الفاظ لکھتا ہے حضور کے نام سے کہ جی فلاں بندے نے حضور پاک کو یہ گالی دی ہے، تو جب وہ بعد میں غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کی سزا اس کو کیا نہیں ملنی چاہیے؟ جو کہ اصل ہاں، توہین اس قذف آتا ہے نا، وہ جی قذف میں آتا ہے. جب جی آپ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہو تو وہ اس کی سزا مقرر ہے قرآن میں، شریعت میں. اگر اسلامی شریعت نافذ ہے تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسلامی شریعت نافذ ہے آپ کے ملک میں. اگر نہیں نافذ ہے تو پہلے نافذ کرواؤ، اس کے لیے جانے دو نا شریعت کے نفاذ کے لیے. وہاں تو آپ گالیاں دے کے تو کہتے ہو کہ 2 4 5 گالیاں دے کے کہتے ہو کہ شریعت نافذ کرو، او فلانی دیو، او فلانے دے ٹھینگے دیو. یہ آپ کے علماء کا لہجہ ہے. اور وہ جب نہیں کرتے تو آپ دہشت پھیلاتے ہو کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے ہم. اور آپ دھرنے دیتے ہو اور آپ بند کر دیتے ہو لوگوں کی زندگی کے روٹ سارے. اور آپ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول کی خوبصورت جو جو اسوہ ہے، جو ان کی مثال ہے، اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو میں تو بات کو مختصر، یہ ہے دہشت گردی، اس میں کوئی جواز نہیں. یہ کہنا ہر مسلمان کو انڈیویجولی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر دے. یہ اختیار ہے کہ وہ اس آدمی کو جو توہین رسالت کر رہا ہے اس کی پنشمنٹ کے لیے وہ جو مجاز ادارہ ہے، جو اگر کوئی بھی ہے جو مجاز ادارہ، ایون میجسٹریٹ مجاز ادارہ ہے، اس کے پاس لے کے جائے کیس کو کہ اس آدمی نے یہ کیا ہے. ریکارڈ کر لے نا، ریکارڈ کر لے، وہاں سزا نہ دے اس کا. اگر آپ ثبوت کے تو ریکارڈ کر لو جو وہ بات کر رہا ہے، وہ ریکارڈ کر کے لے جاؤ. اور پھر اللہ اور اس کے رسول نے تو آپ کو بڑے موقع دیے ہیں. اگر آپ مکر جاتے ہو، کہتے جی میری آواز ہی نہیں، تو وہاں بھی معافی ہے کہ اب اللہ پہ چھوڑ دو، یہ مان ہی نہیں رہا کہ میں نے کہا ہے، تو اس کو کیوں پنشمنٹ دینی ہے؟ جب وہ مکر گیا ہے تو اب یہ اللہ کے پاس چلا گیا معاملہ. صحیح. ٹھیک ہے نا. صلہ رحمی اور محبت اور اللہ کے رسول کی جو مثال ہے معافی کی، وہ لے لو نا. عبداللہ بن سعد بن ابی سرا سے لے لو واسطہ خدا کے. جہاں ایک مثال اچھائی کی موجود ہے، معافی کی موجود ہے، وہ لینے کی بجائے تم ایک فکرہ پکڑ لیتے ہو کہ حضرت علی کے نے بیان کیا ہے کہ اس کو قتل کر دو، تو آپ آگے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ قتل میں نے اکیلے نے کرنا ہے یا عدالت نے کرنا ہے اس بندے صحیح. کو. تو اس لیے یہ غلط ہے، اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے. اگر حکومت، ہماری تو اپیل ہے حکومت سے کہ آپ ایسے لوگوں کو جو توہین رسالت کے نام پہ بندے مارتے ہیں ان کی پوری تحقیقات کر کے پیچھے تک بندے کو پکڑو اور اس سے موت کی سزا دو، بندہ مارنے کی سزا دو، پوری عمر قید دو یا پھانسی دو. قانون بناؤ کہ جو آدمی اس طرح جھوٹا الزام جو ثابت نہیں ہوتا، عدالت میں جا کے بات نہیں کرتا، ذاتی طور پہ کرتا ہے،
اس کے اوپر تمام وہ قوانین لاگو کیے جائیں جو قتل کرنے والے پہ لاگو ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب ہاں جی، اس کے اوپر بلکہ جاتے جاتے یہ بات کر لیں کہ اب 1,24,000 انبیاء کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، تو قرآن پاک میں بھی یہ ذکر ہے، ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انبیاء اکرام کو اس وقت سوالات کیے گئے، ان کی انسلٹ کی گئی، توہین کی گئی، ان کی بات نہیں مانی گئی، ان کو جھوٹا قرار دیا گیا۔ اس سارے کے باوجود بھی قرآن پاک میں ہمیں کہیں بھی کیپٹل پنشمنٹ کا لفظ یا قتل کرنے کا لفظ نہیں ملتا ہے کہ جی اب کوئی بھی اگر توہین کرتا ہے کسی انبیاء کی توہین کی۔ میں آپ کی بات کرتا ہوں، بڑی جی زبردست بات آپ نے اٹھائی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کتنے لوگ مار دیے تھے جو اتنی توہین کرتے رہے ہیں، اتنی ٹھیک، توہین کرتے رہے ہیں حضور کو، ان کی نبوت کے دعوے، بعثت کے بعد ان پہ اونٹ کی اجری رکھنے والے واقعات، اور مارنے پیٹنے کے اور گالیاں دینے کے اور جادوگر اور جھوٹا کہنے کے، نعوذ باللہ، اتنے کرخت الزامات ہیں نا، شاعری کرتے رہے لوگ ان کے ہجو کی لکھ کے، تو کتنے لوگ مارے ہیں آپ نے وہاں جا کے، لا تثریب علیکم اليوم، تو یہ کیریکٹر کیوں نہیں آپ کے سامنے آتا کہ چھوڑ دینے والا، معاف کر دینے والا آدمی؟ وہ طائف میں جو کچھ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مار مار کے بٹے اور وہ پتھر مار مار کے خون پیروں تک گیا، ڈڈ ہی کل طائف کے لوگوں کو جا کے مار دیا تھا؟ توہین سے بڑی توہین اور کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو، آپ اکیلے آدمی کو جو تبلیغ کر رہا ہے، اسے آپ پتھر مار مار کے بچوں سے مرواتے ہو پتھر، اور اسے زخمی کر دیتے ہو اور اسے گالیاں دیتے ہو، اینڈ وین ہی بیکمز دی چیف آف عربیہ تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ صحیح، وہ باتیں کرتے جاتے یار، آپ میں کیسے آپ اس بات کو کیا ڈیفینڈ کریں؟ بالکل وہ صحیح۔ میرا ظلم ہے بس۔ میرا خیال ہے جنہوں نے یہ سوال کیا تو ان کو اب جواب بھی ساری چیزیں لاجک کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ ساری مل گئی ہیں، تو اس پہ ویسے گفتگو ہماری ہوتی بھی رہے گی اگلے چند دنوں میں، یا وقتاً فوقتاً ہم کرتے بھی رہیں گے، کیونکہ یہ بڑا ایک موضوع، سیریس موضوع ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور دوسری سائڈ سے بھی لاجیکل جو ایک گفتگو ہے وہ آنی چاہیے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی اٹھنے چاہیے جو آپ کر رہے ہیں، جو باتیں آپ کر رہے ہیں، تو یہ لوگوں کے آگے دوسرا پہلو بھی آنا چاہیے کہ وہ حقیقت میں کیا ہے، اسوہ حسنہ کیا ہے، ہمیں مثالیں کہاں سے لینی ہے، کن کو فالو کرنا ہے، کیا نفرت کو فالو کرنا ہے یا محبت کے رویوں کو فالو کرنا ہے، درگزر کے رویوں کو فالو کرنا ہے، تو اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی ہے، اور جاتے جاتے پھر سے ایک ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں۔ تھینک یو۔